ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کس قدر مرتد ہو رہی ہیں. یہ ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری بچیاں گھر سے نکل رہی ہے وہ کیا کر رہی ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل طعمها مر ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وہ سید و سرور محمد نور جہاں بہتر و مہتر شفیع مجرمہ نمی گویم چنا و چنی بہر صورت تسر الناظرین زسرتا جپاتا سر کے بینم حسینی دل نشینی نازنینی. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے تو اپنا نام اعمال دے. محترم سامعین کرام اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز و محترم علماء کرام ہمارے سرپرست اور اکابرین میں شامل حضرت علامہ مفتی نثار الحسینی صاحب لونی کے جمعیت کے ذمہ دار حضرت مولانا فیض الدین عارف صاحب اور ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر محترم نعت خواں جناب تابش ریحان صاحب اور دیگر معزز حضرات اور ہماری دہلی 6 سے تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم جناب حافظ سید عاطف صاحب اور دیگر حضرات، بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر. آج کا یہ پروگرام بچوں نے بھی پیش کیا، اندازہ ہوا کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں جناب محترم عبدالکریم صاحب وہ خوب محنت کر رہے ہیں. بچوں کے پروگرام پیش کرنے سے اندازہ ہوا کہ ان کی توجہ، لگن، ان کے اور جو ان کے ساتھ پڑھانے والے ہیں اساتذہ، ان کی محنتیں کارگر ہو رہی ہیں
اور اکیلے ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہو کر اتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 2 بچے حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں. یہ سب ان کی محنت ہے. اور جو یہاں کے ذمہ داران ہیں اور مسجد کے بنانے والے حافظ صاحب سید عاطف صاحب، ان حضرات کی محنتیں توجہ اور قربانیاں ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. معلوم ہوا کہ انہوں نے عاطف صاحب نے اپنے والد صاحب کے نام پر یہ مسجد بنائی تھی اور یہ زندگی بھر کے لیے انہوں نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے کہ زندگی بھر انہیں بھی ثواب ملے گا، ان کے والد محترم کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے بچے اس حوالے سے اس کے تعلق سے پڑھیں گے سب کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. میرا محترم بھائیوں، آج کے دور میں آج کا دور انتہائی ناگفتہ بھی دور ہے. آج کا ماحول ایک عجیب ماحول ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر آدمی ایک محنتوں کے اندر لگا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے. لیکن ہمارے بیچارے علماء، انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ مسلمان قوم اور ان کے بچے، ان کی بچیاں کس طرح سے دین پر چلتے رہیں. ابھی ہم جب آ رہے تھے ہمارے ساتھ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب ایک عجیب ماحول ہے بالخصوص عورتوں میں. حضرت نے فرمایا کہ عورتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں نعوذ باللہ آج ارتداد کے دہانے پر ہیں. جب انہیں دین کا ماحول ملے گا، دینی تربیت ہوگی اور انہیں کوئی کہنے سننے والا ہوگا تو انشاءاللہ وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گے، بری صحبتوں میں نہیں پڑیں گی جن کی وجہ سے ان کا ایمان تباہ نہیں ہوگا. ہمارے اکابر علماء نے اسی مقصد سے مدارس کا قیام کیا تھا سن 1857 میں. جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو مارا، کچلا، دبایا، مسلمانوں سے حکومتیں چھین لی. انگریز بھی چالاک تھا. انگریز نے سمجھا کہ ہم نے مسلمانوں سے مال لے لیا، مسلمان کچھ نہیں بولے، مسلمان سے ہم نے حکومت لے لی، کچھ نہیں ہوا. اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو انہیں ان سے ان کا ایمان اور اسلام چھیننا پڑے گا. جس کی وجہ سے اس وقت 4000 مدارس جو سرکاری وسائل سے چلا کرتے، سرکاری املاک سے چلا کرتے، اس نے سرکاری ملکیتوں پہ، سرکاری املاک پہ انگریزوں نے قبضہ کیا اور 4500 مدارس بند کروا دیے. اس وقت پورے ہندوستان میں 3 مراکز تھے. ایک دہلی، سرزمین دہلی، یہ حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا جس کو مرکز ولی الہی کہا جاتا تھا. یہ دہلی کا حدیث شریف کا مرکز بند ہوا. ایک لکھنؤ میں مرکز تھا جو فقہ اور اصول فقہ کا مرکز تھا، انگریز نے اس کو بھی بند کروا دیا. ایک خیر آباد کے اندر علوم اور فنون کا مرکز تھا، انگریزوں نے اس کو بھی بند کروا دیا. ہمارے اکابر علماء نے یہ ضرور محسوس کی کہ اگر مسلمانوں سے ان کی حکومت چھین لی گئی ہے، حکومت مل سکتی ہے، اگر مال چھین لیا گیا ہے مال مل سکتا ہے، اگر مسلمانوں کو مارا گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کا ایمان چھین لیا گیا تو ایمان دوبارہ نہیں مل سکتا، ایمان واپس ان کے ہاتھ نہیں آ سکتا. اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے
देवन की मस्जिद छत्ता के नीचे एक दरख्त था अनार का, उस दरख्त के पास एक उस्ताद और एक शागिर्द के जरिए मदरसा कायम फरमाया और वहीं से मदारिस का सिलसिला जारी हुआ कि आज हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का ये अजीम जाल फैला हुआ है। और याद रखो मुसलमानों, जब तक हमारे मदारिस है, जब तक हमारी उलमा और हुफ़ाज़ है, इंशाअल्लाह हमारे ईमान का कुछ नहीं हो सकता। आज मेरे भाइयों, हम इन उलमा को किन निगाहों से देखते हैं, हमारा रवैया इनके साथ क्या है। याद रखिए, या आपसे माल नहीं मांगते, याद रखिए, या आपसे कुछ तलब नहीं करते, किसके लिए? अपने लिए। या आपसे आपके बच्चों को मांगते हैं कि भाइयों तुम अपने बच्चे को दे दो, मैं मदरसे में ले जाकर मैं भीख मांगूंगा, मैं रस्तों में खड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने दामन को अपनी कौम के सामने फैलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को आलिम बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे दीन का मुहाफ़िज़ बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा सरबराह बनाऊंगा। उस नतीजे में क्या होगा? तुम्हारा ईमान कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे ईमान पर कोई हमला नहीं कर सकता, तुम्हारा ईमान बर्बाद नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, तुम अपने घर में, तुम्हारी छोटी फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं, दाल रोटी पकाना मुश्किल है, ये हमारे उलमा कुर्बान चाहिए इन पर। इनकी शक्लों को देखकर तुम्हें रहम आना चाहिए और मैं कुर्बान हो जाऊं इन उलमा किराम पर कि ये दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं और अपने मदरसों में कई हजार बच्चे रखते हैं। अगर हमारा छोटा मदरसा भी है तो वहां 50-100 बच्चे पढ़ते हैं। 50-100 बच्चों को मुस्तकिल तीनों वक्त खाना देते हैं, सुबह का खाना भी, नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी खिलाते हैं, इन्हें कपड़े भी देते हैं, इन्हें पढ़ाई भी इनकी करते हैं और इनकी सेहत का, इनकी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होता है? कभी आपने सोचा? आप कहते हैं यहाँ देखे मौलवी साहब आ गए। मेरे भाइयों, इनकी कदर करो। आका ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, इन्नल्लाह ला यक़्बिज़ुल इल्म इंतिज़ान यंतज़िउहु मिनन नास व फी रिवायत मिनल इबाद इन्नमा यंतज़िउल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा व इज़ा लम यब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला फसुइलू फफ़क़ू बिग़ैरि इल्म फज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐ लोगों सुन लो, एक दौर ऐसा आएगा कि रब्बे कायनात इस इल्म को उठा लेगा। और इल्म कैसे उठेगा? कि अल्लाह ताला अपने आलिमों को उठा लेगा। उस वक्त से डरो, अपने आलिमों को अल्लाह उठा लेगा। फिर अवाम नास का ये हाल होगा, लोगों का ये हाल होगा कि जो दुनियावी एतबार से मालदार हैं, अहले सरबत है, पैसे वाले हैं, लोग उनके पास जाएंगे, अपने मसले उनके सामने रखेंगे। जैसा कि आज भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि इलाके का अगर कोई चौधरी है, मालदार है, पैसे वाला है, हम उनके पास जाते हैं, जनाब मेरा मसला ये है। अगर शरीयत का मसला भी है तब भी हम अपनी जरूरतों को लेकर वहीं जाते हैं। मेरे भाइयों, ये दुरुस्त नहीं है। अगर दुनियावी एतबार से तुम्हें सोना लेना होता है, सोने की पहचान करानी होती है, तो तुम सोनार के पास जाते हो। अगर तुम्हें जूता बनवाना होता है तो जूता बनाने वाले के पास जाते हो। तो जब तुम्हें मसाइल पूछने की जरूरत है, अपने मसले को हल करवाने की जरूरत है, तो उलमा के पास क्यों नहीं आते? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग उस वक्त जाहिलों के पास जाएंगे और उनसे
अपने मसले पूछेंगे, ना उन्हें मालूम तुम हम सब बराबर, ना उन्हें मालूम ना आपको मालूम, वो उल्टा सीधा फतवा देंगे, फजल्लो वो भी गुमराह होंगे और जिसने मसला पूछा वो भी गुमराह होंगे। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे भाइयों, आज इन उलमाए किराम की कदर करिए। और आज अब ये देखिए, रमजान शरीफ में चंद अय्याम रह गए, एक महीना इन्हें इबादत का, इनको भी हक था कि आराम करते, इबादत करते, आराम से अपने घरों में रहते, लेकिन इस रमजान मुबारक के महीने में ये दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं और आपके घरों में जाते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आपसे ज़कात वसूल करते हैं कि जनाब तुम मेहमानान रसूल के लिए दे दो, अपनी राहतों को, अपने आराम को ये कुर्बान कर देते हैं जो ये आपके लिए। मेरे भाइयों, याद रखिए, इन उलमा की कुर्बानी है, ये अपने लिए कभी नहीं मांगते। आपने किसी आलिम को नहीं देखा होगा कि वो आपके दर पर जाए और कहे कि जनाब मुझे कुछ जरूरत है, मेरे बच्चों को कुछ जरूरत है। नहीं, ये जब भी जाते हैं तो मदरसे के बच्चों के लिए जाते हैं, जब भी ये जाएंगे तो दीनी काम के लिए जाएंगे, अपने लिए कोई आलिम सवाल कभी करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। और मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को इन मदरसों के अंदर भेजें, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और खुदा न खास्ता अगर हमारे बच्चे दीनदार नहीं बने और हमारे बच्चे गैरों के रास्ते पर चलते हुए खुदा न खास्ता वो मुर्तद हो गए, आज हमारे उलमा खून के आंसू रोते हैं, तन्हाइयों में रो रहे हैं कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां किस कदर मुर्तद हो रही हैं। यह हमारी गफलत और हमारी लापरवाही का नतीजा है। हमें नहीं मालूम कि हमारी बच्चियां घर से निकल रही है, वो क्या कर रही है, स्कूल में जा रही है, स्कूल के बाहर वो कहाँ जा रही है, इसकी हमें फिक्र नहीं है। हमने इसकी फिक्र नहीं की। याद रखिए, अगर ये बच्ची मुर्तद हो गई, अभी एक हाल में वाकया यूपी का मोबाइलों के अंदर आया है, दानिया नाम की बच्ची, खूबसूरत हसीन बच्ची, वो मुर्तद हो गई और अपने वालिदैन पर इल्जाम लगा रही है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे वालिद, मेरे घर वाले जिम्मेदार होंगे। अफसोस की बात है, खून के आंसू रोने को दिल चाहता है कि आज हमारे घरों का माहौल कैसा बढ़ता जा रहा है। कुरान करीम ने कहा, वैसल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल क़यामत में अल्लाह ताला उन बच्चियों से जिन्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया, उनसे पूछेगा कि बताओ ये बच्चियां, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? वो कहेंगे, या अल्लाह, मेरा सिर्फ ये गुनाह था कि मैं बच्ची थी, मैं लड़की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे कत्ल कर दिया। तो याद रखिए, अगर हमारी बच्ची मुर्तद हो गई तो गोया के हमने उसे कत्ल कर दिया और कल क़यामत में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। तबरानी शरीफ की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी आए नबी के दरबार में और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपना एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आका ने इजाजत दी कि क्या वाक़या है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बच्ची थी, छोटी मासूम बच्ची, जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और मुझे भी उस बच्ची से मोहब्बत थी। जब मैं बुलाता वो बच्ची दौड़ कर आ जाती थी। एक बार मैंने उस बच्ची को बुलाया, वो बच्ची दौड़ती हुई मेरे पास आई, मैं बच्ची को लेकर बाहर निकला, रास्ते में
ایک گڈھا تھا، میں نے اس بچی کو اس میں دھکا مار دیا، اور آخری آواز اس بچی کی جو آئی وہ یہ تھی، آئے میرا ابا، آئے میرا ابا، آئے میرا ابا۔ نبی نے جب یہ سنا تڑپ اٹھے، آپ کے چہرے انور سے آنسوؤں کی بوچھار جاری ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی روتے روتے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس آدمی کو روکا، اے آدمی تو بیٹھ جا، تو نے نبی کو غمزدہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، اسے مت روکو، اسے اپنا وہ واقعہ بیان کرنے دو جو اس نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا۔ آج اسے اس واقعے پر افسوس ہے، لہذا اسے اپنا واقعہ بیان کرنے دو۔ پھر اس آدمی نے بیان کیا، یا رسول اللہ، میری ایک بچی تھی، اس بچی کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی اور مجھے بھی محبت تھی، یا رسول اللہ، میں نے ایک بار اس بچی کو بلایا، باہر لے کر گیا اور میں نے اسے ایک گڈھے میں دھکا مار دیا، دھکیل دیا۔ بچی کی آخری پکار، آخری آواز جو تھی وہ یہ تھی، ہائے میرا ابا، ہائے میرا ابا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار کر رونے لگے، آپ کی آنسو مبارک اس طرح سے بہنے لگے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ زارو قطار رونے لگے۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ اے شخص، جا، جس واقعے کو تو نے زمانے جاہلیت میں انجام دیا، جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ تجھے اپنے اس واقعے پر افسوس ہے۔ ایک موقع پر ایک اور صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کو بچایا ہے، زندہ درگور ہونے سے، زندہ دفن ہونے سے، چونکہ اس زمانے میں آر محسوس کیا جاتا، شرم محسوس کیا جاتا کہ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی۔ یہ اسلام کا ہماری ماں اور بہنوں پر، بچیوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کی زبانی یہ فرما دیا، من آل جاریت حتی تبلغا، کہ جو دو بچیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، یعنی انہیں اچھی تعلیم دلائے، انہیں دین کی تعلیم دلائے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جا یوم القیامہ کہاتو وزمّا سابعہ، او کما قال علیہ السلام۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص دو بچوں کی اچھی تربیت کرے، وہ قیامت میں اس طرح آئے گا جیسے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آقا نے کیا فرمایا، آپ اسے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا، من کان لہ انسا، کہ جس کی بچیاں ہیں، فلم یعیدھا، اسے وہ زندہ درگور نہ کرے، زندہ اسے دفن نہ کرے، فلم یعیدھا ولم یہنھا، اور ان بچیوں کی اہانت و تذلیل نہ کرے، یعنی بچی کو کسی موقع پر شرمندہ نہ کرے، اس کی ذلت نہ کرے، اسے ذلیل نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر بچی پیدا ہو رہی ہے۔ الیاذ باللہ، آج جن کے یہاں ایک بچی ہوئی، دوسری بھی ہو گئی، اب والدین پر عجیب قیامت گزرنے لگتی ہے کہ میرے یہاں تو بچی پیدا ہو رہی ہے، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، فلم یعیدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا، کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے یہاں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، لڑکوں کے کپڑے مال سے آ رہے ہیں، لڑکوں کے کپڑے مہنگے آ رہے ہیں، برانڈیڈ کپڑے آ رہے ہیں، برانڈیڈ جوتے آ رہے ہیں، اور لڑکی کے لیے چلو جی بازار لگا ہوا ہے، سستا مستا کپڑا لیا تو وہ لڑکی ہے۔ آقا نے فرمایا، وَلَمْ يُوسِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ
الجنہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بچیوں پر لڑکوں کو ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آج کے اس ماحول میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں پر دھیان دیں، توجہ رکھیں، اور آج کے اس پرفتن دور میں 24 گھنٹہ بچیوں پر بالخصوص لڑکوں پر بھی اور لڑکیوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک شیطان ہے، کیا؟ موبائل۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں فون میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ فون کے ذریعے وہ کس سے رابطے میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ فیس بک کے ذریعے ان کی کس سے دوستی ہو رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ایک سے پر کیا لکھ رہی ہے، اور نتیجتاً وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریے اور انہیں دینی ماحول میں ڈالیے، یہ والدین پر ضروری اور فرض ہے۔ آج اس طرح کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح کے جتنے ارتداد کے قصے ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہ موبائل فون کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر بھیجنا ہے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک بڑا الزام ہمارے علماء پر یہ ہوتا ہے کہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ اولا تو ہم ڈرتے ہیں کہ مدرسے میں کیسے بھیجے، جب مولوی بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا، اور جب اللہ انہیں نوازتا ہے، اللہ انہیں کھلاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کھاتا کتنا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے میرے بھائیوں کہ اللہ ہی ان علماء کو عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ان علماء کی نگہبانی فرماتا ہے۔ جو حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایک پھل آتا ہے ترنج جس کو بولتے ہیں، اس کی مثال ترنج جیسی ہے کہ جس کا ذائقہ بھی اچھا، یعنی اس کا ذائقہ بھی کھانے میں بھی وہ پھل اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، مومن ہے قرآن نہیں پڑھتے، تو اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ کھجور کھانے میں تو اچھا ہوتا ہے، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، ریحان خوشبو کا نام ہے، خوشبو کی طرح ہے، یعنی قرآن پڑھنے کی وجہ سے خوشبو آتی ہے، تو ریحان خوشبو کی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشبو کی طرح جس طرح ریحان خوشبو پھیل جاتی ہے، ایسے منافق، وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل، ایک درخت انتہائی کڑوا ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا اور اس میں کوئی خوشبو نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ کہلاتے ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ والے اہل اللہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، قرآن کے سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کو ہمیں اہل اللہ بنانا ہے، اپنے بچوں کو اگر اللہ والا بنانا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجنا پڑے گا اور ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس اسلام میں رخ کروانا پڑے گا، تبھی میرے بھائیوں ہمارا ایمان، ہمارا دین محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو
جو کچھ میں نے کہا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ریاض الجنہ کو اللہ تعالیٰ، مکتب ریاض الجنہ کو اللہ تعالیٰ پورا عالم کے لیے مینار نور اور مینار روشنی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔